منی پور انڈیا میں ظلم کی انتہا ہو چکی ہے. سینکڑوں کی تعداد میں وہاں پہ ٹرائبلز اور کرسچنز مارے جا چکے ہیں، چرچوں کو آگ لگائی جا چکی ہے اور زندگی لوگوں کی اجیرن بنا دی گئی ہے. اس سارے معاملے سے شاید اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے یہ جو پب جی لو سٹوری ہے انڈیا میں اس کو پھیلایا جا رہا ہے. کبھی وہ سپائی ہے، کبھی نہیں ہے، اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو اتنا بڑا ظلم ہے اس کو چھپایا جا سکتا ہے. حالانکہ کوئی بھی رسپانسبل نیشن ہوتی ہے وہ ظلم کو چھپاتی نہیں ہے بلکہ اسے ختم کرتی ہے، ایڈریس کرتی ہے. اب حالت یہ ہو گئی ہے کہ وہ خواتین کو وہاں پہ ان کو برہنہ کر کے، بے لباس کر کے ان کو پریڈ کرا رہے ہیں. یہ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہے. یہ ایک سیکولر ملک ہے جو کلیم کرتا ہے انسانی آزادیوں کا، اور پتہ نہیں کیا کیا بتا رہے ہیں کہ دنیا میں وہ کیا کوئی تبدیلیاں لے کے آنے کی کوشش کر رہے ہیں. بتا رہے ہیں کہ دنیا کی وہ بڑی اکانومی بننے کی کوشش بننے جا رہے ہیں، اور اس طرح کے سارے وائل کلیمز. اور حقیقت یہ ہے کہ وہ خواتین کو بے لباس کر کے، اور یہ جتنے بھی اپولوجسٹ آئیں گے میرے اس ویڈیو پہ، ذرا اپنے گھر کی خواتین کے بارے میں سوچ لیجئے گا، اپنے پرائم منسٹر کے بارے میں سوچ لیجئے گا، اس کے گھر بھی خواتین ہوں گی. باقی آپ کے بڑے بڑے لیڈرز ہیں جو آپ کو چھپاتے ہیں، ان کے گھر کی خواتین کے بارے میں سوچ لیجیے گا. اگر وہ ہو، یعنی آپ لوگ تو جھوٹ پہ کہ آپ نے نیریٹو کھڑا کیا ہو کہ پتہ نہیں مسلمانوں نے کیا کر دیا، یہاں پہ کوئی کرسچنز نے کیا کر دیا. آپ تو 2023 میں یہ سارا کچھ کر رہے ہیں. اتنا ظلم کہ آپ نے ان کے چرچز توڑ دیے، آپ نے ان کی چرچز کو آگ لگا دی، آپ نے وہاں پہ آرمی ڈپلوائے کی اور شوٹ آن سائٹ کے آرڈرز دے دیے. اب ان کی عورتوں کو بھی آپ نہیں چھوڑ رہے ہیں. اور کر کون رہے ہیں؟ وہی لوگ کر رہے ہیں جنہوں نے 1984 میں عزتیں لوٹیں، نیلام کی سکھ کمیونٹی کی، 2002 میں مسلم کمیونٹی کے. اوپن کیا انہوں نے کیے، میں وہ سارے الفاظ نہیں کہہ سکتا، یوٹیوب پہ اپیرنٹلی وہ الفاظ اچھے نہیں سمجھے جاتے، لیکن یو نو what I'm talking about. اور اب کرسچنس کے ساتھ ہر دفعہ پیچھے پارٹی ہمیں مور اور لیس وہی ملتی ہے. وہ پارٹی اب حکومت میں آئی، اور یہ وہ پارٹی حکومت میں ہو یا نہ ہو، لیکن ان کے جو سمپتھائزرز ہیں، کرنے والے ہمیشہ وہی ہوتے ہیں. جب ان سے بات کرو کہ آپ کی RSS پوری دنیا میں جو ایک ہندوتوا کا ایک کانسیپٹ وہ پھیلا رہی ہے، تو ان لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے کہ آپ اس پہ کیوں بات کرتے ہیں. حالانکہ جو ویسٹ کے ایکیڈیمکس ہیں وہ دنیا کو اس تھریٹ سے ان کو ایک اویئرنیس دے رہے ہیں کہ یہ دنیا کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے. انڈیا کے اندر ٹیسٹ کیس آپ دیکھ لیں، مسلمانوں کو، کرسچنز کو جہاں دیکھتے ہیں پکڑ کے ان کو جے شری رام کے نعرے ان سے لگوانا شروع کر دیتے ہیں. کوئی گائے کی قربانی کرے اس کے لیے عذاب بن جاتا ہے. کوئی اپنے گھر میں نماز پڑھے عید کی، اس کو اٹھا کے لے جاتے ہیں. جو بھی آدمی اپنا anyone who literally tries to speak his mind، وہ انڈیا میں اس کے لیے اس کو زندگی اس کی عذاب بنا دی جاتی ہے. اور اب میں کس طرح سے اپنے جذبات کا اظہار کروں کہ خواتین کو آپ بے لباس کر کے آپ بازاروں میں آپ گھما رہے ہیں، اور جو لوگ ہیں وہ ساتھ ہنس رہے ہیں. کیوں ہنس رہے ہیں؟ اس لیے کہ انہیں پتہ ہے کہ ہم دلتوں کے منہ پہ اگر ہم یورینیٹ کر دیتے ہیں، اگر ہم ان کو ننگا کرتے ہیں خواتین کو، اگر ہم ریپ، کوئی فرق نہیں پڑے گا ہمیں، none whatsoever. اس لیے کہ حکومت ہماری اپنے کو کیا کر لے گا. ایک مسلمان کو وہ رئی گار نے زندہ جلا دیا، اور بھارت کی ایکسٹریمسٹ جو سیاسی پارٹیاں ہیں وہ اس کو ٹکٹ دے رہی ہیں کہ آؤ تم الیکشن لڑو ہمارے ٹکٹ پہ، پارلیمنٹ میں جاؤ، اسمبلیز میں جاؤ، تم لیجسلیشن میکر بنو. مطلب یہ حالت ہے سب سے بڑی جو سیکولر ڈیموکریسی ہے اپیرنٹلی اس کی. اور الزام یہ کس پہ دے رہے ہوتے ہیں، کبھی پاکستان پہ، کبھی چائنا پہ، کبھی کس کے. ٹھیک ہے، ہر ملک میں پرابلمس ہوتے ہیں، پاکستان میں بھی ایسے پرابلمس ہیں، یہاں پہ بھی ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹ پایا جاتا ہے، بٹ دیر از اے ڈفرنس. وہ ڈفرنس یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایکسٹریمسٹ کو ایکسٹریمسٹ کہا جاتا ہے، دہشت گرد کو دہشت گرد کہا جاتا ہے. انڈیا میں اسے وزیر اعظم کہا جاتا ہے. انڈیا میں وہ آپ کی حکومت میں بیٹھا ہوا ہے، اور اس کے فالوورز وہ کسی کے گھر کی عورتوں کے کپڑے اتار دیں، وہ کسی کو اس کی عزت نیلام کر دیں، وہ کچھ بھی کر دیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. اور دنیا کو پھینکا وہ چندریان دیکھو ہم چاند پہ جا رہے ہیں، کر رہے ہیں. میں اس وقت بھی میں نے مبارکباد بھی دی تھی کہ چلے ٹھیک ہے، اگر کوئی سائنٹیفک پروگریشن ہوتی ہے تو اچھی بات ہے. 17 مہینے ہو گئے ان لوگوں کو تنخواہیں نہیں ملی ہوئی بیچاروں کو، جنہوں نے وہ سارا مشن چاند پہ بھیجا ہے. تنخواہ دینے کے پیسے نہیں ہیں. انڈیا میں جو بچوں کی اموات ہوتی ہیں ان میں سے 69% اموات ہوتی ہیں، جو ڈیتھس ہوتی ہیں، فیٹیلٹیز ہوتی ہیں، وہ میل نیوٹریشن کی وجہ سے ہوتی ہے. بھوکے بچے مر رہے ہیں وہاں پہ. 15 کروڑ سے زیادہ وہاں پہ پاپولیشن جن کے پاس ٹوائلٹ کا ایکسس نہیں ہے. یہ وہ ریئل ایشوز ہیں جو انڈیا نے سولو کر رہے ہیں، اور دنیا کو بیچ کہہ رہے ہیں دیکھو ہم چاند پہ جا رہے ہیں، اور دیکھو ہمارا ملک جو ہے دنیا کی بہت بڑی اکانومی بننے جا رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ تنخواہیں دینے کے پیسے نہیں ہیں. ساتھ ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ عزتیں لوٹی جا رہی ہیں. وہاں کا جو ظالم ایک بھگت ہے، ایکسٹریمسٹ ہندو ہے، ہندوتوا والے ہیں. اور مجھے ہندوازم سے پرابلم نہیں ہے، میرا پرابلم ہندوتوا کی جو ایکسٹریمسٹ آئیڈیالوجی ہے اس سے ہے. اس کو اوپر کرنے کے لیے آپ کسی کے کپڑے اتار دیں، کسی کی عزت لوٹ لیں، زبردستی جے شری رام کے نعرے لگوائیں، پولیس کی موجودگی میں لوگوں کو ڈنڈے ماریں آپ. all that is fine. اور جب بھی اس پہ کوشچن اٹھاؤ گا نہیں یار ہم بڑی اکانومی بننے جا رہے ہیں، کیا کریں گے اس اکانومی کا؟
آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں. بھارت ایکسپلوڈ نہیں کرے گا, امپلوڈ کرے گا, انٹرنلی کلیپس کرے گا اگر ان بیسک چیزوں پہ آپ نے خیال نہ کیا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ویسٹ والے ابھی آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں؟ وہ اس لیے نہیں کھڑے ہوئے کہ آپ واقعی بہت بڑی اکانومی بننے جا رہے ہیں. وہ کھڑے ہوئے ہیں منرو ڈاکٹرن کی وجہ سے کہ اپنے علاقوں میں انہوں نے کوئی غیر ملکی طاقت آنے نہیں دینی ہے, لیکن جو دنیا کے ایڈورسریز ہیں, دنیا میں ان کے جو ایڈورسریز ہیں ان کو لوکل وہ بیزی رکھتے ہیں. رشیا کو کبھی بیزی کر دیتے ہیں یوکرین کے ساتھ, کبھی بیزی کر دیتے ہیں جورجیا کے ساتھ. ان کو چائنا کو اپنے لوکل ایریے میں, اپنے ریجن میں بیزی رکھنے کے لیے ایک پلیئر چاہیے. اور بھارت میں غربت زیادہ ہے, یہاں پہ مزدور سستے مل جاتے ہیں, وہاں پہ آپ کو فیکٹریاں پوکٹریاں لگا دیتے ہیں. اینڈ سم ہاؤ یو تھنک کہ آپ بہت بڑی پتہ نہیں کیا بننے جا رہے ہیں. بتاتے ہیں ہمیں اتنے ٹریلین ہے. آپ لعنت بھیجیں ان سارے ٹریلینز پہ اگر وہاں پہ ایک اقلیت کی کسی عورت کی عزت محفوظ نہیں ہے. دیٹ از the reality of India.